اگر آپ امریکہ میں ای ٹو انویسٹر ویزا کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ عمل کسی بھی کاروباری شخصیت کے لیے ایک امتحان سے کم نہیں ہے، لیکن خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے یہ دو حکومتوں کے بیچ ایک ایسی بیوروکریٹک بھول بن جاتا ہے جسے پار کرنا بہت مشکل ہے۔ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر اس آزمائش کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے نکلا کیسے جائے۔ تو سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ ایک ویزا جو دنیا کے کئی ممالک کے لیے کافی سیدھا سادہ سا معاملہ ہے، وہی پاکستانی درخواست دہندگان کے لیے اتنا زیادہ پیچیدہ کیوں بن جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دراصل ایک نہیں بلکہ دو الگ چیلنجز ہیں۔ اس لیے ہم اسے دو حکومتوں کی کٹھن آزمائش کہتے ہیں، کیونکہ ایپلیکنٹ کو پہلے پاکستان کے مالیاتی قوانین کی رکاوٹوں کو پار کرنا پڑتا ہے اور پھر کہیں جا کر امریکہ کے امیگریشن قوانین کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے مرحلے کی بات کرتے ہیں، جو پوری طرح سے پاکستان کے اندر ہی ہوتا ہے۔ یہاں سب سے بڑی اور پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ اپنی سرمایہ کاری کی رقم کو قانونی طریقے سے ملک سے باہر کیسے منتقل کیا جائے، اور بس یہیں آ کر ایپلیکنٹ ایک کلاسک مرغی اور انڈے والی پہیلی میں پھنس جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، پاکستان کے سخت فورن ایکسچینج قوانین کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ پہلے امریکہ میں ایک ٹھوس اور سرمایہ کاری کا ثبوت لاؤ، پھر پیسے بھیجنے کی اجازت ملے گی۔ دوسری طرف امریکی حکام چاہتے ہیں کہ آپ کے فنڈز ویزا کی منظوری سے پہلے ہی امریکہ میں ایٹ رسک یعنی خطرے میں ہوں۔ تو پہلے کیا کریں اور اس پہیلی کا حل کیا ہے؟ خوش قسمتی سے اس کا ایک اسٹریٹجک حل موجود ہے: امریکی ایسکرو اکاؤنٹ۔ یہ سمجھیں ایک تیسرے فریق کا غیر جانبدار اکاؤنٹ ہوتا ہے جو آپ کے فنڈز کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ رقم صرف اور صرف تبھی جاری کی جائے گی جب ویزا منظور ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی زبردست حکمت عملی ہے جو اسٹیٹ بینک اور امریکی حکام دونوں کو مطمئن کر دیتی ہے، کیونکہ یہ ثابت کرتی ہے کہ سرمایہ کاری پکی بھی ہے اور مشروط بھی۔ تو اسٹیٹ بینک سے منظوری حاصل کرنے کا جو باقاعدہ عمل ہے، اس میں تقریباً 2 سے 3 مہینے لگ جاتے ہیں، اور اس کے لیے ایک مجاز بینک کے ساتھ مل کر کے کام کرنا ہوتا ہے۔ بہت سارے کاغذات جیسے فنڈز کا ثبوت اور بزنس پلان وغیرہ جمع کروانے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹیٹ بینک اپنا فیصلہ سنانے میں تقریباً 4 سے 6 ہفتے لیتا ہے۔ تو جب پہلی رکاوٹ پار ہو جاتی ہے اور فنڈز پاکستان سے نکل کر امریکہ پہنچ جاتے ہیں، تو پھر آزمائش کا دوسرا اور شاید زیادہ مشکل مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اب امریکی حکومت کی 5 بنیادی شرائط کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ یہ وہ 5 ستون ہیں جن پر پوری درخواست کھڑی ہوتی ہے۔ ثابت کرنا ہوگا کہ ایپلیکنٹ پاکستانی شہری ہے، سرمایہ کاری کافی یعنی سبسٹینشل ہونی چاہیے، کاروبار صرف کاغذوں میں نہیں بلکہ حقیقی اور فعال ہونا چاہیے، کاروبار معمولی یعنی مارجنل نہ ہو، مطلب صرف خاندان کا گزارا نہ چلائے، اور سب سے اہم بات، سرمایہ کار خود اس کاروبار کو چلائے گا اور اسے ترقی دے گا۔ اب یہ سوال اہم ہے کہ یہ کافی سرمایہ کاری آخر ہوتی کتنی ہے؟ ویسے تو کوئی سرکاری رقم طے نہیں ہے، لیکن عملی طور پر جیسا کہ اس چارٹ سے ظاہر ہے، $1 لاکھ سے کم کی سرمایہ کاری بہت زیادہ خطرے والی سمجھی جاتی ہے۔ $1.5 لاکھ یا اس سے زیادہ کی سرمایہ کاری ہو تو درخواست کافی مضبوط ہو جاتی ہے۔ سب سے اہم نکات میں سے ایک یہ ثابت کرنا ہے کہ کاروبار معمولی نہیں ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ کاروبار صرف آپ کے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے نہ ہو، اور اس کا بہترین ثبوت کیا ہے؟ ایک ایسا بزنس پلان جو صاف صاف دکھائے کہ اس سے امریکی شہریوں کے لیے ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ تو اب جب کہ دونوں حکومتوں کی شرائط سمجھ میں آ گئی ہیں، آئیے اس عمل کے آخری مرحلے پہ جاتے ہیں، یعنی منظوری تک کا طویل اور غیر یقینی سفر، جس میں لمبی ٹائم لائنز اور بہت سی ممکنہ رکاوٹیں شامل ہیں۔ پہلے 2 ممکنہ راستے ہیں۔ پہلا، پاکستان میں کاؤنسلر پروسیسنگ، جو کہ معیاری طریقہ ہے۔ اس میں وقت زیادہ لگتا ہے، 6 سے 16 مہینے یا اس سے بھی زیادہ، لیکن منظوری پر پاسپورٹ میں سفر کے لیے ویزا ملتا ہے۔ دوسرا راستہ ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے ہی امریکہ میں ہیں، اسے چینج آف اسٹیٹس کہتے ہیں۔
یہ بہت تیز ہے، لیکن اس سے صرف امریکہ میں رہنے کا سٹیٹس ملتا ہے، سفر کرنے کا ویزا نہیں۔ تو انتخاب آپ کو کرنا ہے رفتار اور سفر کی آزادی کے درمیان۔ اور یہ ٹائم لائن اس عمل کی طوالت کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ کاؤنسلر پروسیسنگ کے ذریعے شروع سے آخر تک 8 سے 16 مہینے یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی منظوری سے لے کر امریکی درخواست کے جائزے اور پھر انٹرویو اور حتمی فیصلے تک ہر مرحلے میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں۔ اور جب لگتا ہے کہ منزل قریب ہے، تبھی ایک بہت عام اور غیر متوقع تاخیر کا سامنا بھی کر سکتے ہیں آپ، جسے ایڈمنسٹریٹو پروسیسنگ کہتے ہیں۔ یہ ایک بلیک باکس کی طرح ہے۔ انٹرویو کے بعد درخواست کو مزید سیکیورٹی چیکس کے لیے روکا جا سکتا ہے اور اس میں 2 سے 6 مہینے یا اس سے بھی زیادہ لگ سکتے ہیں۔ تو لوگ اکثر غلطی کہاں کرتے ہیں؟ زیادہ تر درخواستیں کچھ عام وجوہات کی بنیاد پر مسترد ہوتی ہیں۔ ایک کمزور یا عام سا بزنس پلان، فنڈز کے ماخذ کا مکمل ثبوت نہ ہونا، یہ تاثر دینا کہ مستقل طور پر امریکہ میں رہنے کا ارادہ ہے، یا پھر درخواست جمع کرانے کے سخت اصولوں جیسے کہ صفحے کی حد کو نظر انداز کر دینا۔ 70 سے زیادہ آپ نے صفحات جمع کرا دیے اور وہ ریویو ہی نہیں ہوئی آپ کی۔ تو آئیے اب کچھ اہم اور اکثر غلط سمجھے جانے والے اعداد و شمار پر ایک تیز نظر ڈال لیتے ہیں اور پورے عمل کی اصل حقیقت کو سامنے لاتے ہیں۔ پہلا نمبر ہے $1.5 سے زیادہ۔ ایک بار پھر یہ کوئی سرکاری حد نہیں، لیکن عملی طور پر یہ وہ کم سے کم سرمایہ کاری ہے جو درخواست کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے اور اسے مسترد ہونے کے خطرے سے بھی بچاتی ہے۔ دوسرا ہے نمبر 3 ماہ۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو بہت سے لوگوں کو حیران کر دیتی ہے، اور یہ بہت اہم ہے۔ پاکستانی شہریوں کو جاری کرنے والا E2 ویزا سفر کے لیے صرف 3 ماہ کی میعاد رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ میں صرف 3 ماہ رہ سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ اگر ملک سے باہر گئے تو اس مدت کے بعد واپس آنے کے لیے اسے دوبارہ لگوانا پڑ سکتا ہے۔ لیکن پچھلے نمبر کو اس نمبر کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ 2 سال۔ بھلے ہی سفری ویزا صرف 3 ماہ کا ہے، لیکن جب بھی امریکہ میں داخل ہوتے ہیں تو پورے 2 سال تک قانونی طور پر آپ رہ سکتے ہیں اور آپ کو کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ نمبر بھی مت بھولیے گا، 70 صفحات۔ امریکی قونصلیٹ پوری درخواستیں ایک ہی PDF فائل میں مانگتی ہے، اور اس کی لمبائی 70 صفحات سے ایک صفحہ بھی زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس اصول کو نظر انداز کیا تو درخواست بغیر پڑھے ہی مسترد ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں یہ بات بہت اہم ہے، ہمیشہ یہ واضح کرنا ہوتا ہے کہ ارادہ امریکہ سے واپس آنے کا ہے۔ جی ہاں، E2 ویزا غیر معینہ مدت کے لیے تجدید کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مستقل رہائش کا راستہ بالکل نہیں ہے، اور ہمیشہ اپنے غیر تارک وطن ہونے کے ارادے کو برقرار رکھنا پڑتا ہے، یعنی نان امیگرینٹ۔ تو آخر میں یہ پورا عمل ایک بڑا سوال کھڑا کرتا ہے۔ E2 ویزا کی یہ تمام پیچیدگیاں خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے ہمیں عالمی سطح پر کاروباری جذبے کو فروغ دینے اور قومی سلامتی کو برقرار رکھنے کے درمیان توازن کے بارے میں کیا سکھاتی ہیں؟ اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب صرف ویزا پالیسی سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ بیسٹ آف لک۔